اور جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت میں یہ ہے اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لے، دعائے قنوت چھوڑ دے، اور جیسے ہی رکوع میں جائے گا ویسے جیسے فرضوں کا طریقہ تھا ویسے ہی ہے، سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ 1 مرتبہ۔ آگے جو ہے فرمایا التحیات مکمل پڑھے گا، التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہاں تک پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا، تو اس کے فرض جو ہے قضا وہ ادا ہو جائیں گے۔ اور نماز کے واجبات جو ہیں وہ 30 ہیں، اور ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ ایک بندہ قرآن پاک کو اٹھاتا ہے، اسے غلیف سے لپیٹ لیتا ہے، پھر چومتا ہے، ماتھے سے آنکھوں میں لگاتا ہے، سینے سے لگا کر رکھ دیتا ہے، اسے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا بندہ قرآن اٹھاتا ہے، قرآن پاک کا جو عربی الفاظ ہیں وہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد قرآن کو بند کر کے رکھ دیتا ہے، اسے کتنا فائدہ ملتا ہے۔ یہ 2 چیزیں سماعت فرمائے۔ پہلی چیز، قرآن پڑھنے کا ہمیں کتنا فائدہ ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو خط لکھا، یہ خط ہے، اسے پڑھتے ہی فوراً حکم جاری کر دینا ہے۔ جیسے ہی وزیر کے پاس گیا، وزیر نے اسے اٹھایا، اٹھا کر چوما، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، پھر اسے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ جیسے رکھ دیا، پھر آپ بتائیں بادشاہ کو کتنا فائدہ ہوگا جب اسے پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، اور قرآن ہدایت ہے۔ جو بندہ صرف پڑھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسے کتنا فائدہ ہوگا؟ اسے تو نہیں پتا اندر یہ ذالک الکتاب کیا کہہ رہا ہے، لا ریب فیہ اس کے اندر کیا ہے۔ اگر اس نے ایسے ہی پڑھ لیا، کل قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا اللہ کا قرآن نازل فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا قرآن پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ جس بندہ صرف یہی عربی پڑھ رہا ہے، نہ اس نے ترجمہ پڑھا، نہ تفسیر پڑھی، نہ تشریح پڑھی، تو یہ قرآن اس کے لیے ہدایت کیسے بنے گا؟ یعنی قرآن پڑھنا سبحان اللہ ثواب ہے، اسے چومنا، آنکھوں سے لگانا ثواب ہے۔ پورا قرآن پڑھ لے، پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا قرآن کو چومنا ہے، آنکھوں سے لگانا ہے، سینے سے لگانا ہے، رکھ دینا۔ اگر صرف عربی پڑھیں گے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ثواب ملے گا، ثواب مل جائے گا، اور مقصد تو پورا نہیں ہوگا۔ جب بادشاہ نے ہمیں خط بھیجا ہے، اسے پڑھیں گے تو آپ کو ہدایت نصیب ہوگی۔ آج کل تو ہمارے پاس ماہ رمضان میں بھی وقت نہیں ہے کہ ہم 2 منٹ یا 3 منٹ نکال لیں، اور اگر ایک بھی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو ہمیں نہیں آئے گا، ہم اپنی طرف سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ایسے قرآن پڑھنے سے ہمیں یقیناً فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس خط کو پڑھیں گے نہیں، اندر اللہ نے کیا لکھا ہے، ہمارے لیے کیا فائدہ تھا۔ انبیاء کے تذکرے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا انہوں نے مشکلات وقت میں دین کی تبلیغ کیسے کی۔ اگر ہم پچھلی قوموں کا تذکرہ پڑھیں گے، ان پر عذاب کیسے نازل ہوئے، کیوں ہوئے، وجہ کیا تھی، پھر ہمیں حاصل ہوگا۔ ہم پڑھتے رہیں گے سبحان یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مکمل پڑھ لیں، ثواب تو مل جائے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ کون بتائے گا؟ اور دوسری بات، نماز کے واجبات انشاءاللہ اگلی آیات کل تشریح بیان کریں گے۔ نماز کے اندر واجبات جو ہے 30 ہیں۔ اگر میں اور آپ نماز پڑھیں، اگر ہمیں واجبات کا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، کیونکہ صرف سمجھانا مقصود ہے، تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے، صرف سمجھانا مقصود ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں سے کھڑا ہو کے یہ نہیں بتا سکتا کون کون سے واجبات ہیں، نماز ہم جتنے عرصے بھی پڑھ رہے ہیں مکمل 30 کوئی سنا دے تو مجھے بھی خوشی ہوگی، کوئی بندہ کھڑا ہو کے سنا دے۔ معلوم ہوا ہم محنت اس طرف ہماری نہیں ہے، وہاں جہاں ہمارا نقصان ہے وہاں پیسوں کا نقصان نظر آتا ہے، دین کا نظر نہیں آتا۔ پہلا یہ ہے تکبیر تحریمہ کہنا، جو اللہ اکبر کے الفاظ ہیں یہ کہنا واجب ہے۔ اور دوسرا جو ہے فرضوں کی 3 اور 4 رکعت کے علاوہ باقی تمام نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا، قرآن پاک کی ایک بڑی آیات یا چھوٹی 3 آیات برابر پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 3 الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ اور آگے نمبر 4 بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا واجب ہے، ان کے درمیان اور کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا واجب ہے، اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، کمر کو سیدھی کرنا، یہ لوگ جان بوجھ کے بھی کر لیتے ہیں۔ اگر جان بوجھ کے کریں گے نماز بھی نہیں ہوگی۔
بھول کر جو کریں گے تو سجدہ صاف کریں گے، نماز ہو جائے گی۔ جو بندہ رکوع میں گیا اور سیدھا کھڑا نہ ہوا، ڈائریکٹلی دوسرے سجدے میں چلا گیا، پڑھتا رہے نماز، نماز کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور نمبر 5 ارشاد فرمایا قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، یعنی انتظار نہیں کرنا اتنی دیر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اتنی دیر کھڑا رہے پھر رکوع کرے تو اس کا واجب قضا ہو جائے گا، فوراً رکوع کرنا۔ اور آگے نمبر 7 فرمایا تعدیل ارکان، یعنی تعدیل ارکان اسے کہا جاتا ہے ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا، جیسے ہم نے پہلے قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر قاعدہ اخیرہ، اس طرح ترتیب کے ساتھ، پہلے والا کام بعد میں نہیں، بعد والا پہلے نہیں۔ اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھ لی ہے تو اس کے بعد وہ کون سی سورت پڑھے، قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا، ترتیل غلط ہو جائے گی، سجدہ صاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ اذا جاء کے بعد جو ہے نا آگے پڑھے گا، جو پیچھے والے آگے پڑھے گا کوئی آیات تو اس کا واجب قضا ہو جائے گا، واجب ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور آگے نمبر 7 پہ بیان فرمایا قوما، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 9 جلسہ، یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ اچھا ایک سجدہ کرتا ہے، آپ دیکھیں کبھی اور بھی کیا کریں، صرف اپنی نماز نہیں دیکھا کریں، ایک سجدے کے بعد بندہ دوسرا فوری سجدہ کر لیتا ہے۔ ٹھہر کر بیٹھنا سبحان اللہ کی مقدار رکنا واجب ہے، جو نہیں رکتا جان بوجھ کے کرتا ہے، نماز تو پڑھ لی، ٹائم بھی نکالا، وضو بھی کیا، مگر اسے ایک ثواب بھی نہیں ملا، اس کی نماز بھی نہیں ہوئی تو ثواب کہاں سے ملے گا۔ اور نمبر 10 فرمایا قاعدہ اولا واجب ہے، اگرچہ نفل نماز بھی کیوں نہ ہو۔ بہت سارے لوگ نفل جو ہے نا، فرمایا قاعدہ اولا جو ہے اس میں خیال نہیں کرتے۔ اور نمبر 11 بیان فرمایا التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ التحیات کے بعد دوسرا جو رکعت میں بیٹھتے ہیں، التحیات صرف التحیات پڑھنا ہے، جس نے اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا اس پر سجدہ واجب ہو گیا، اللہم صلی علی سیدنا پڑھ لیا پھر بھی واجب ہو گیا، یہ اس کے فوراً بعد اس نے کھڑا ہونا ہے۔ نمبر 13 فرض اور وتر اور سنت موقدہ، قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں درود پاک پڑھ لیا تو سجدہ واجب ہوگا۔ یہ 13 بیان کیا، انشاءاللہ کل اس کے آگے بیان کریں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مسئلہ نوجوان نے پوچھا وہ بھی بیان کر دو، فرمایا اگر بندے نے روزہ رکھا ہے، روزے کا ٹائم گزارنے کے لیے لوڈو کھیل لیتا ہے، ٹائم جو ضائع کرنا ہے، کہتا ہے میں موبائل چلا لیتا ہوں یا گانا سن لیتا ہوں، فلم ڈرامہ دیکھ لیتا ہوں، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا برقرار رہے گا؟ یہ ابھی مسئلہ پوچھا ہے کسی نے، نوجوان نے، کہ روزہ برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اس سے یہ ہے کہ اگر اس نے دیکھا اس کی نورانیت ختم ہو گئی، نورانیت روزے کی ختم ہو گئی، ثواب ضائع ہو گیا۔ روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جیسے اس نے آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں کا زنا یعنی آنکھوں کا روزہ ختم ہو گیا، ہاتھوں سے گناہ، موبائل کو پکڑا چلایا، ہاتھوں کا زنا، فرمایا جیسے کانوں سے سنا، کانوں کا زنا، اس سے روزہ ہے، روزہ ٹوٹا نہیں، روزے کے اندر جتنے فائدے تھے، جتنا ثواب تھا، جتنی نورانیت تھی، اللہ کی رحمت تھی، ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ اس لیے دیکھنے سے بہتر ہے کہ حرام چیزوں سے بچا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، نماز پڑھی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اس کے اندر وقت گزارا جائے، بہتر ہے یہ مہینہ سو کر نہ گزارا جائے۔ ہم کہتے ہیں چل سونا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ عبادت ہے، دین سیکھنا بھی عبادت ہے، جتنی دیر ہم سوتے ہیں اتنی دیر مسجد میں آ کر دین سیکھ لیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ